سورہ بقرہ آیت نمبر 133۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے، گواہ تھے جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، آخری وقت آیا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، تو وہ کہنے لگے ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے، الہ واحدہ، جو ایک ہی الہ ہے، ایک ہی الہ کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی اطاعت پر قائم رہیں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک گروہ تھا، وہ ایک بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم کرو گے، جو تم اعمال کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے کیے ہوئے اعمال کے متعلق کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کے اندر یہ بات بیان ہوئی کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اپنے وقت میں آخری وقت کے دوران اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت اور تاکید کی کہ تم نے اس دین کو، اس ملت ابراہیمی کو، اسی کو اپنانا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، اس دعوت دین اور اس توحید کے اوپر کاربند رہنا ہے۔ محترم سامعین کرام، روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہیں تو یہود کی ایک جماعت رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام آخری وقت تھا، یا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو وصیت کی، وہ اسی بات کی وصیت کی تھی کہ یہودیت پر قائم رہنا،
اور تمہاری موت یہودیت کے اوپر آنی چاہیے، یہودیت کو چھوڑ کر تم نے کسی اور دین کو اختیار نہیں کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ان کے اس اعتراض کے اور اس بات کے کہنے پر یہ آیات نازل ہوئی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا تم مجھے یہ تو بتانا کہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت تھا، جب ان کو موت آ رہی تھی، تو کیا تم اس وقت موجود تھے وہاں پر؟ کیا تمہارے سامنے انہوں نے یہ وصیت کی جس کو تم کہہ رہے ہو؟ جو تم کہہ رہے ہو تمہارے سامنے انہوں نے وصیت کی۔ حالانکہ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہودیت کا مذہب یہ جو اپنی نسبت کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر تورات نازل ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کئی سو سال بعد ان کی پیدائش ہے اور ان کا زمانہ ہے اور ان کا عہد ہے۔ تو تم کیسے اس وقت تو یہودیت نام کوئی نہیں تھی، اس وقت تو یہودیت تھی نہیں، جب تھی ہی نہیں تو انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ یہودیت کو تم نے اپنانا ہے؟ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں پوچھا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت تھا، جب ان کی جان کنی کا یہ عالم تھا، تو تم کیا اس وقت موجود تھے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ قرآن مجید میں جب مشرکین مکہ نے یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرشتے پیدا کیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ مؤنث ہیں، فیمیل ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون، کہ جس وقت ہم فرشتوں کو بنا رہے تھے، پیدا کر رہے تھے، اور ان کو ہم نے مطلب ہے کہ لڑکیاں بنایا، تو تم کیا اس وقت دیکھ رہے تھے؟ اس وقت موقع پر تم موجود تھے کہ تم نے دیکھا اور تم نے بتایا کہ وہ بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، اور اس طریقے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ان یہودیوں کو یہ کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت کے وقت تم کیا وہاں موجود تھے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخری وقت میں کیا بات کہی۔ فرمایا یہ کہا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، ہاں جی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اپنے بیٹوں سے یہ کہا، لبنیہ اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ٹھیک، قالوا نعبد الہک، کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کا جو معبود الہ ہے، جو ایک ہے، اس کی عبادت کریں گے۔ اور اسی طریقے سے وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور آپ کے جو آباء و اجداد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ اور اسی طریقے سے الہ واحد، ہم اس معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہے، تنہا ہے، جو اس کی کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے۔ محترم سامعین کرام، اب گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو اس ملت ابراہیمی کی اور ایک معبود کی عبادت کی کیا ہے کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہودیوں تمہارا کیا ہے، تمہارا طرز عمل کیا ہے، وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ آپ پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں کہ تم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود کہاں ٹھہرانا تھا؟ تم نے تو کیا کیا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ آگے چل کر ہم 10ویں پارے کے اندر یہ بات پڑھیں گے کہ تم نے تو اپنے بڑے بڑے جو پیشوا تھے، مذہبی رہنما تھے، بڑے بڑے جو تمہارے پادری یا پوپ جو تھے تمہارے، ان کو تم نے کیا بنا دیا تھا؟ اربابا من دون، تم نے ان کو رب بنا دیا تھا، اللہ کے علاوہ تم نے ان کو رب بنا دیا تھا۔ تم تو توحید پر بھی کیا ہے قائم نہیں رہی۔ پھر دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان کی جو تعلیمات تھی وہ تحریفات پر تھوڑی مبنی تھی۔ تم نے تو جناب رشوت، سود خوری اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر تحریف کرنا اور اس کے معنی کو تبدیل کر دینا، چینج کر دینا، یہ سب کچھ تمہارے اندر پایا جا رہا ہے۔ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کی تعلیم دی تھی؟ کیا اس بات کی وصیت کی تھی جس کو تم اپنائے ہوئے ہو؟ تو فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، انہوں نے اپنے بیٹوں کو توحید کی دعوت دی، اور ان کے بیٹوں نے آگے سے یہ بات کہی ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ان کے معبود کی کیا کریں، عبادت کریں گے، اور اس معبود کی عبادت کریں گے جو اکیلا ہے، تنہا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کے اندر رہیں گے، اسی کے اطاعت گزاری اور فرما برداری کے اندر رہیں گے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر پھر وہی کل والی بات میں دوبارہ دہراؤں گا، جیسا کہ کل بھی ذکر کیا تھا کہ اب آدمی کے ذمے یہ لازم ہے کہ جب وہ بچوں کی دنیا کی فکر کر رہا ہے تو وہیں پر ان کی دین کی بھی کیا کرے، فکر کرے، ان کو جہاں پر وہ دنیا سکھا رہا ہے وہیں پر دین کی بھی تعلیم ان کو دے۔ یاد رکھنا کہ ایسی جگہ پر خود تو اگر نماز وغیرہ پڑھنا شروع کر دی اور ان کو ایسے ماحول کے اندر دھکیل دیا کہ جہاں پر وہ اپنے دین پر برقرار نہیں رہ سکے، تو آپ نے گویا ان کے ساتھ کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ یاد رکھیے گا جہاں پر ہم ان کے دنیا کی خاطر سب کچھ جیل رہے ہیں تو وہیں پر ہمیں یہ ہے کہ ان کے دین کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ یہی بچے آگے چل کر ہمارے لیے پھر کیا ہے، ذریعہ نجات بنیں گے۔ یہی بچے آگے چل کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنیں گے۔ وہ جب اللہ کی حضور نماز پڑھیں گے، سجدہ ریز ہوں گے، اتحیات کی شکل میں بیٹھیں گے، تو وہ یہ پھر دعا مانگیں گے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جب ہم جس دنیا سے چلے جائیں گے پھر ہماری وہ جو اولاد ہوگی وہ دعا مانگے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور تمام اہل ایمان کی بھی مغفرت فرمانا یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن۔ اور اگر ہم نے ان کو نہیں لگایا ہوگا، ان کو کسی اور چیز پر لگایا ہوگا، تو یاد رکھنا بس ختم کہانی، ہمارے پیچھے پھر فاتحہ پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، ہمارے پیچھے دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھانے والا پھر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دوسروں سے امید مت رکھنا کہ پھر جناب اعلیٰ جب آپ کی اپنی سگی اولاد آپ کے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، کوئی فاتحہ نہیں پڑھ رہے، کوئی قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب نہیں کر رہے، تو دوسروں سے کیا امید رکھیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو بھی دین کیا ہے، سکھانا ہے۔ آگے فرمایا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، فرمایا کہ یہ ایک گروہ تھا، ایک پاکیزہ جماعت تھی، وہ چلی گئی، وہ گزر گئی، لہا ما کسبت، اس جماعت نے، اس گروہ نے جو کچھ اعمال کیے وہ انہی کے لیے ہیں، وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جناب اللہ نماز پڑھی، زکوٰۃ دی اور روزے رکھے، حج کیے، نیکیاں کی، تمہارے کسی کام آئیں گے، وہ تمہارے کسی، وہ تو ان کے لیے تھے۔ اور وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ جو تم کرو گے، تمہارے لیے وہ۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اعمال کے بل بوتے پر تمہاری مغفرت اور بخشش کر دی جائے، ایسا نہیں ہے، ان کے اعمال تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ امام غزالی رحمہ اللہ، مشہور نام ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا، وہ فرماتے ہیں، بڑی عمدہ مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو مثال کے طور پر اگر بیٹا بھوکا ہو اور باپ کھانا کھا لے، ٹھیک، بیٹا بھوکا اور پیاسا ہو اور باپ کھانا کھا لے، تو کیا باپ کے کھانا کھانے سے بیٹے کی بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی؟ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ جیسا کہ باپ کے کھانے سے بیٹے کی بھوک اور پیاس ختم نہیں ہوگی، ایسے ان کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اعمال کے بل بوتے پر جی انہوں نے کر لیا، اب ہم جو کچھ مرضی کرتے رہے، ہم گناہ کریں، ہم انبیاء علیہ السلام کو والعیاذ باللہ شہید کریں، ہم قرآن مجید کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر تحریف کریں، رشوت لیں، سود خوری کریں، یہ کریں، ہم تو بخشے بخشائیں، کیوں کہ ہم تو صاحبزادے ہیں، ہم تو ان کی اولاد میں سے۔ ایسا نہیں۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ احادیث اپنے سامنے رکھیے گا، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور قریش کے عام مجمع کو بھی اور خواص کو بھی کیا کیا، آپ نے مخاطب کیا، عوام کو بھی، عام جو قریش تھے ان کو بھی مخاطب کرے، اور خاص اپنے جو اہل و عیال اور اعزہ و قارب تھے ان کو بھی مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، نام لے کر کہا، اے عباس بن عبد المطلب، اللہ کے حضور میں تمہاری کوئی جان بخشی نہیں کروا سکوں گا۔ اے صفیہ، اللہ کے رسول کی پھوپھی، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دلا سکوں گا۔ اے فاطمہ بنت محمد، تم دنیا اور مال کے متعلق جو مجھ سے سوال کرو گے میں دوں گا،
لیکن میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دے سکوں گا۔ کیا مطلب یہ ہے؟ یہ بتا دیا کہ اس گھمنڈ کے اندر نہ رہنا کہ ہم جناب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اور اس میں سے ہیں تو ہماری نجات ہو جائے گی۔ جب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مخاطب کریں تو میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ میری اور آپ کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی موقع پر، اسی طرح ایک اور موقع پر کھڑے ہو کر بھی فرمایا، تمام قریش بنی ہاشم کو مخاطب کرتے فرمایا، اے بنی ہاشم، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن لوگ اپنے اعمال لے کر آ جائیں اور اپنے اعمال کے بل بوتے پر وہ آگے نکل جائیں، ٹھیک ہے، اور تم جناب اللہ میرے نسب کی وجہ سے اعمال سے سستی اور اس پیچھے رہ جاؤ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے، اولاد میں سے۔ محترم سامعین اکرام، اب یہی چیز یہ جو یہود کے اندر تھا نا کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو کر دی، ہمیں تو لن تمسنا النار اللہ، یا ہم تو جنت میں جائیں گے، ہمارے یہ اور فلاں، اس طریقے سے آج کل ہمارے ہاں بھی جناب اعلیٰ کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاندان کا تعلق اہل بیت سے یہ زادے اور صاحبزادے ہونے کی حیثیت سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جو آل رسول میں سے، ہم تو جناب جو مرضی کریں اور یہ کریں، ہماری تو بخشائیں، یا ہم تو فلاں سید زادے ہیں، یا ہم فلاں پیر صاحب کی یا فلاں کی اولاد ہے، ہماری تو بخشش یقینی ہے، ہم فلاں عالم مفتی کے بیٹے ہیں، ہماری تو بخشش یقینی ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرمائے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں وہ ان کے لیے، جو تم کرو گے تمہارے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تو توحید پر رہے اور تم کفر اور شرک پر رہتے ہوئے تمہارے اندر جناب اللہ کہ وہ تمہیں نہ ایسا نہیں۔ ہاں کوئی آدمی توحید پر رہتے ہوئے کاربن، اور پھر توحید پر رہتے ہوئے اس کے بعد اگر کوئی اس سے 19-20 تھوڑی بہت گناہ کوئی ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، وہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا کہ جو انہوں نے اعمال کیا تمہارے سے اس کے متعلق پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور فرما دیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، تم میں سے کوئی ایک بھی کسی دوسرے کا بوجھ کیا ہے نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو فرما دیا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ تمہارے سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا اور ان سے تمہارے متعلق نہیں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، اور جب تک زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر کاربند رہنے کی، دین پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔